کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں۔ صحیح احادیث مبارکہ مسلم شریف کے حوالے سے اور بخاری شریف کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متفقہ عقائد اور نظریات میں سے ہیں کہ پالتو گدھوں کا گوشت اور پالتو گدھے حرام ہے۔ اس بات سے حیرانی ہوتی ہے مجھے جب اللہ اس کا رسول فیصلہ فرما دے کہ یہ چیز حرام ہے تو بندے کو تو حق کی نہیں۔ پھر کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں۔ وہ الگ بات ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا، اس نے مرا ہوا کوئی گدھا اٹھا لیا ہوگا۔ What I'm saying is اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے، اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے۔ نہیں، گدھا حلال ہے، گھوڑا گدھا ہر سے حلال جانور ہے اسلام میں۔ جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے، اس کو حرام ہے کہ حلال ہے صاف صاف بات کیا کر بھائی، یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ؟ اسلام میں ہر بھی وہ حلال ہے، جو سارے حلال ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام نے تعریف کی، سب سے خوبصورت دعا۔ حاتم تائی نے کیا کیا تھا؟ گیسٹ کو پتہ چلا یار گھر میں کچھ بھی نہیں، اپنا ہی گھوڑا دبا کر کے کھلا دیا۔ اب بیٹھا ہوا کوئی مولوی مجھے کہے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اسلام کے بعد کے واقعات سناؤں آپ کو، کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی؟ پاکستانی ہے اس لیے وہ آپ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے، تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیے سوائے ابو حنیفہ نے، وہ بھی کنڈیشنل۔ گدھا حلال ہے جناب، موصوف کو آپ نے سنا؟ برملا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ گدھا حلال ہے۔ ہم نے اسلام کی تاریخ میں اس بات کو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ بڑے بڑے علماء اس چیز کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ گدھا حرام ہے، اور موصوف کے خیالات کو آپ جانچیے، دیکھیے کہ برملا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ گدھا حلال ہے، اور سننے والے بھی آرام سے سامعین بیٹھے جنہوں نے خود سنا ہوگا کہ گدھا حرام ہے، بعض نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن کیونکہ یہ ان کے موٹیویشنل سپیکر ہیں، کالج اور یونیورسٹی کے اندر آ کر جناب وہ ان کو لیکچر دیتے ہیں۔ مقصد ان موٹیویشنل سپیکرز کا یہ تھا کہ ان کو آنے والے حالات اور نئے چیلنجز کے بارے میں بتایا جائے، لیکن انہوں نے تو الٹا ہی کام کر دیا، گدھے کو حلال کر دیا، اور بغض حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ میں یہ اس حد تک چلے گئے اور یہ کہہ دیا کہ یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ حرام ہے، اسلام میں اس بات کا تصور نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ ان کا کہنا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کی ذات بابرکات کو دیکھیں تو اس صاحب کے الفاظ کو دیکھیں، آپ کی ذات کے متعلق آپ کا نام اس کا لینا، اس کو دیکھیں، نہ رحمہم اللہ، نہ حضرت، نہ ادب والے وہ الفاظ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ آپ کی زندگی کے متعلق پڑھیں، علماء سے سنیں، کتابوں کی کتابیں بھری جا چکی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے، لیکن صاحب کا انداز بیان دیکھیں، اور ایک وقت کا امام ہے، اور آپ کی ذات کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کی ذات پر یہ بہتان عظیم لگا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو حرام کیا ہے، اور پھر کہنا صاحب کا کچھ اس طرح ہے کہ گدھا جس نے فروخت کیا ہے وہ مردہ فروخت کیا ہوگا، اس نے حلال کر کے تو فروخت نہیں کیا ہوگا۔ یعنی اس بات سے ہمیں اس چیز کا علم ملا، اور ان کی بات کی تہ میں اگر جائے تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر گدھے کو حلال کر کے کھایا جائے تو وہ حلال ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں۔ وہ الگ بات ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا، اس نے مرا ہوا کوئی گدھا اٹھا لیا ہوگا۔ What I'm saying is ویسے حرام ہے، اللہ معاف فرمائے ایسے موٹیویشنل سپیکروں سے جنہوں نے ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اسلام کے احکامات کو بھی پس پش ڈالنا شروع کر دیا، اور ہماری وہ اولادیں جو یونیورسٹیز میں، جو کالجز میں ماڈرنزم کو حاصل کرنے کے لیے ان جیسے موٹیویشنر کو بلا کر ان سے دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیں تو حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، تمام کا متفقہ یہ عقائد اور نظریات ہیں کہ پالتو گدھا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے۔ آپ اس چیز کو سامنے رکھیں، ایک چیز کے حلال ہونے کے متعلق اور ایک چیز کے حرام ہونے کے متعلق کس کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا؟ میرے کو، جناب موصوف کو،
किसी दुनियादार के फैसले को तस्लीम किया जाएगा? ना, अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को तस्लीम किया जाएगा। कितनी ही चीजें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हराम करार दिया है, कितनी ही चीजें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने हराम करार दिया है। और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में से, सहीहैन में से, ये बुखारी शरीफ में उठाता हूं और मुस्लिम शरीफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दर्जनों अहादीस मुबारका मिल जाएंगी जिसमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे को हराम करार दिया। अब मैं आपके सामने बुखारी शरीफ के हवाले से रिवायत पेश करता हूं जिसमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर वाले दिन पालतू गधों के गोश्त के खाने से मना फरमाया। अब ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 5521। अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा नहन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन लुहूमिल हुमरिल अहलियत यौम खैबर, कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर वाले दिन पालतू गधों के गोश्त खाने से मना फरमाया। और अगर आप आगे चलें और हदीस नंबर 5527 पढ़ें तो इसमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, हर्रमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लुहूमुल हमरिल अहलियत, कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों के गोश्त को हराम करार दिया। पहली हदीस में गोश्त खाने से मना फरमाया, पालतू गधों के गोश्त खाने से मना फरमाया, और इस हदीस मुबारका में हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज जो हैं कि वो हराम करार दिया पालतू गधे के गोश्त खाने को। और फिर अगर आप हदीस नंबर 5528, ये भी बुखारी शरीफ में है, अगर आप पढ़ें तो इसमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, फ़अमरा मुनादियन फनादा फिन्नासे इन्नल्लाह व रसूलहु यनहयानिकुम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलियति फ़इन्नहा रिजसुन फ़उक्फ़ियतिल कुदूर व इन्नहा लतफूर बिल्लहम। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी को बुलाया और उसे हुक्म दिया, बस उसने निदा क्या दी लोगों में कि अल्लाह और उसके रसूल ने पालतू गधों के गोश्त खाने से मना फरमा दिया है, फ़इन्नहा रिजसुन, क्योंकि वो नापाक है। और अगले जो अल्फाज हैं वो तो जबरदस्त है गधों के हराम होने के मुतालिक, पालतू गधों के हराम होने के मुतालिक, कि फ़उक्फ़ियतुल कुदूर व इन्नहा लतफूर बिल्लहम, कि हांडियों के अंदर गोश्त पक रहा था गधों का, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने जब मना फरमाया कि पालतू गधों का गोश्त हराम है तो उस वक्त हांडियों को उलट दिया गया, और क्यों, हालांकि उनमें जो गोश्त है वो जोश मार रहा था। तो ये इसके अलावा भी बुखारी शरीफ ये हदीस मुबारका पालतू गधों के गोश्त के मुतालिक मौजूद है। अब मैं आपके सामने मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप देखें, ये हदीस नंबर है मुस्लिम शरीफ में 5020, और इसमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं जो कि हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किए हैं, फनादा मुनादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला इन्नल्लाह व रसूलहु यनहयानिकुम अनहा फ़इन्नहा रिजसुन मिन अमल शैतान व उक्फ़ियत अल कुदूर बिमा फ़ीहा व इन्ना लतफूर बिमा फ़ीहा, कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनादी को बुलाया और उनको हुक्म दिया कि ऐलान करो। तो निदा देने वाले ने, ऐलान करने वाले ने लोगों में ऐलान किया कि अल्लाह और उसका रसूल दोनों तुमको मना करते हैं कि गधों के गोश्त से, क्योंकि वो पलीत है, नापाक हैं, और ये शैतान का काम है उसका खाना। फिर सब हांडियों को उलट दिया गया और उनको उल्टाई गई हांडियां, हालांकि उनमें गोश्त उबल रहा था। और इसी तरह के अल्फाज मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका 5021 में भी मौजूद है। फ़काला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़नियत तिल हुमुर फ़अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबातल्ला फनादा इन्नल्लाह व रसूलहु यनहायानिकुम अनिल लुहूमिल हुमुर फ़इन्नहा रिजसुन औ नाजिसुन काला फ़उक्फ़ियतुल कुदूर बिमा फ़ीहा। हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया गया कि उन्होंने पुकारा, अल्लाह और उसका रसूल मना करते हैं तुमको गधों के गोश्त से, क्योंकि वो पलीत हैं, वो नापाक हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फिर हांडियां उलट दी गईं। ये
صحیح احادیث مبارکہ مسلم شریف کے حوالے سے اور بخاری شریف کے حوالے سے بھی موجود ہے. اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متفقہ عقائد اور نظریات میں سے ہیں کہ پالتو گدھوں کا گوشت اور پالتو گدھے حرام ہے. لیکن حیران ہوں میں اس بات پہ اور ان سامعین سے جو سامنے بیٹھے ہوئے اس موصوف کی بات کو سنتے رہے اور اس نے اعلان کیا کہ گدھا حلال ہے، گدھے کو اگر ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال ہے. اس بات سے حیرانی ہوتی ہے مجھے جب اللہ اس کا رسول فیصلہ فرما دے کہ یہ حلال ہے، اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے کہ یہ چیز حرام ہے، تو بندے کو تو حق ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن کو عورت کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کا رسول جس بات میں فیصلہ فرما دے وہ اس میں کچھ اختیار بھی سمجھے. لیکن بات سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے احکام، اسلام کے اصول اور ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ سامعین جو اس کے فالورز ہیں یا تو ان کے سامنے علال اعلان کہیں کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے جب منع فرمایا ہے کہ پالتو گدھا حرام ہے اور تم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ حلال ہے، یا تو اس کے سامنے یہ اٹھ کر کہیں کہ جناب اس کو حلال کرو اور کھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ کہ گدھا کھایا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسی لغویات سے اور ایسی باتوں سے محفوظ فرمائے.